نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. الوصیت بالنساء، عورتوں کے ساتھ بھلائی کا بیان. قال اللہ تعالی وعاشروہن بالمعروف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہو سہو. وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. یہ بات تمہارے بس سے باہر ہے کہ تم سب بیویوں میں برابری برت سکو، اگرچہ تمہارا کتنا ہی دل چاہے. بس ایک ہی طرف اتنے مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو لٹکتی ہوئی چھوڑ دو، اور اگر باہم موافقت تم کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہاں پر پہلی آیت میں تو بتایا گیا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، جبکہ دوسری آیت میں سورۃ النساء کی ہے یہ بتایا گیا کہ اگر ایک شوہر کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو وہ ہر چیز میں اگر عدل کرنا بھی چاہے تو وہ کر نہیں سکتا، کیونکہ پورے کا پورا عدل انسانی وسعت سے باہر ہے. انسان اپنے حد تک کوشش کر سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کی یہ کوشش واقعی بارآور بھی ثابت ہو اور اس کے صحیح طور پر وہ سب کچھ کیا بھی جا سکتا ہو. اور خاص طور پر مادی معاملات میں، روپے پیسے کے معاملات میں، چیزوں کے معاملات میں تو پھر بھی عدل کیا جا سکتا ہے، لیکن انسان کے دلی جذبات اور احساسات کے بارے میں عدل کرنا ناممکن ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنی اولاد کے بارے میں بھی عدل کا حکم دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا بین اولادکم فی العطیہ، اپنی اولاد میں تحفے تحائف دینے کے معاملے میں برابری اختیار کرو. وَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ، اگر میں کسی کو زیادہ دے سکتا ہوتا تو عورتوں کو ترجیح دیتا، لیکن اس کی مجھے اجازت نہیں دی گئی، لہٰذا تم برابر کا معاملہ کیا کرو. اس کے باوجود کہ آپ مادی معاملات میں برابری کرتے ہیں، لیکن دل کے جذبات اور احساسات اپنے بچوں کے بارے میں بھی ہر ایک سے مختلف ہوتے ہیں. کوئی اولاد میں سے ایک بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے، دوسرا نسبتاً کم ہوتا ہے، اور یہ جان بوجھ کر نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اس کے بارے میں انسان کا کوئی بس چلتا ہے. اسی طرح جیسے اپنی اولاد کا کوئی دشمن نہیں ہوتا اور باوجود کوشش کے عدل نہیں کیا جا سکتا، یعنی جذبات کے معاملے میں، اسی طرح ایک سے زائد بیوی ہونے کے موقع پر بھی عدل جو ہے بالکل احساسات اور جذبات کا وہ انسانی حدود سے باہر ہے. لہذا یہاں پر انسانی فطرت کے اس کمزوری کو سمجھتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اگر تم برابری پوری طرح نہ کر سکو تو کم از کم یہ ظلم مت کرو کہ ایک ہی کی طرف جھک جاؤ اور دوسری کو بالکل لٹکتا ہوا چھوڑ دو. لٹکتا ہوا سے مراد یہ ہے کہ نہ تو وہ اس گھر میں اس کے کوئی قدم جمے ہوئے ہوں، اس کی کوئی عزت کوئی ویلیو ہو، اور نہ ہی وہ اپنے والدین کے گھر جا سکتی ہو واپس، تو وہ عورت بیچ میں لٹک گئی کہ اس کا کوئی مقام اور کوئی ٹھکانہ نہیں. تو فرمایا ایسا سلوک نہ کرو. اور پھر کیا کرو؟ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح کرو گے اور تقویٰ کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو تمہاری اپنی طرف سے جو اصلاح کی کوشش ہوگی اور اپنی طرف سے جو مساوات کی کوشش ہوگی اور دل میں خدا کا خوف اور تقویٰ موجود ہوگا، تو اس تقویٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دیں گے اور تمہارے گناہ کو معاف فرما دیں گے. پھر اس کے بعد احادیث نبوی ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا فاستوصوا بالنساء متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها وفيها عوج
وفي رواية لمسلم إن المرأة خلقت من دلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے اچھے سلوک سے پیش آیا کرو، کیونکہ عورت کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے، پسلیوں میں اوپر کی پسلی کچھ زیادہ ہی ٹیڑھی ہے، اسے سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اگر چھوڑ دو گے تو وہ کج ہی رہے گی، ٹیڑھی ہی رہے گی، پس عورتوں سے بھلائی کرو، کجی دور کرنے کی فکر میں نہ گھلو کہ یہ اس کی فطرت ہے جسے تم بدل نہیں سکتے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ عورت کی مثال پسلی کی سی ہے، اگر تم اسے سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اگر تم اس سے کام نکالنا چاہو تو اس کج حالت میں رکھ کر ہی فائدہ اٹھا لو۔ مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وہ تمہارے لیے سیدھی نہیں ہو سکتی، لہذا تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اس کی کجی سے قطع نظر فائدہ اٹھا لو، اگر تم اسے سیدھی کرنے کی تگ و دو میں لگے رہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اس کو توڑنا اس کو طلاق دینا ہے۔ اس حدیث کا مطلب آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر مرد کو اللہ تعالیٰ نے عقل زیادہ دی ہے اور عورت کے اندر جذبات کا غلبہ رکھا ہے۔ مرد کو عقل یعنی جذبات کے مقابلے میں عقل کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ جس قسم کی ذمہ داریاں اس پہ ڈالی گئیں اس کے لیے زیادہ سوچ سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں عورت کے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالی گئی، اولاد کی پرورش کی، اولاد کی محبت کی، ان کی تربیت کی، تو ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے عقل سے زیادہ جذبات کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ دونوں کا اپنی اپنی جگہ پر حسن ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، شاید آگے یہیں اسی کتاب میں آپ پڑھیں، کہ جس میں آتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ناقصات العقل ہیں، تو عموماً عورتیں اس پر بڑی غضبناک ہوتی ہیں کہ ہمارے بارے میں یہ کیوں کہا گیا کہ عورت جو ہے وہ ناقص العقل ہے۔ حالانکہ ایک بات تو یہ کہ عربی زبان میں ناقص کا مطلب وہ نہیں جو اردو میں ہے، نقصان یا نقص کا مطلب عربی زبان میں کمی ہے۔ جب ناقصات العقل کہا گیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ عورت کے اندر عقل کے اس لیول میں جو مرد کے اندر پایا جاتا ہے اس میں اس سے نسبتاً وہ کم ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ یہ اس کا کوئی عیب ہے، بلکہ اس لیے کہ اگر عورت کے اندر عقل اور فلسفیانہ قوتیں زیادہ رکھ دی جاتی تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ اگر انسان ہر وقت نفع نقصان کو دیکھتا رہے تو ظاہر ہے کہ اولاد کے معاملے میں بھی انسان کو بعض اوقات والدین ساری عمر صرف دیتے رہتے ہیں، تو وہ دوسروں کی مثال دیکھ کر کہ بچے ساری عمر والدین سے لیتے ہیں اور واپس کم ہی کوئی لوٹاتا ہے، تو بہتر ہے ہم اپنے اولاد کو کچھ بھی نہ دیں۔ نہیں، ماں اپنی محبت کی وجہ سے، اپنے ان جذبات کی وجہ سے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اولاد سے معلوم نہیں فیض حاصل ہوگا یا نہیں، پھر بھی ان کے لیے تڑپتی ہے، پھر بھی ان کے لیے سب کچھ کرتی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ مردوں کو چونکہ جیسے بزنس اور کام کاج اور تجارت اور ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور وہاں پر نفع اور نقصان کا ذہن میں رکھنا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے، اگر وہ وہاں جذباتی فیصلے شروع کر دیں تو جیسا کہ بعض مردوں کے اندر ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے تو وہ اس تجارت میں کامیاب ہونے کی بجائے الٹے ناکام ہو جائیں۔ لہذا یہ دونوں کے اندر جو خاص قسم کا ٹرینڈ رکھا گیا، ایک کے اندر زیادہ عقلی احساسات اور شعور رکھا گیا اور دوسرے کے اندر جذبات زیادہ رکھے گئے تاکہ وہ اپنے اپنے کاموں کو بہترین طریقے پر کر سکیں۔ اب یہ ماں کی جو ممتا ہے وہ بھی اسی جذبات کا نتیجہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر عقل اور جذبات بالکل برابر لیول پر آئے تو بھی انسان صحیح طور پر کام نہیں کر سکتا، لہذا جذبات کا اور ان ماں کی ممتا اور احساسات کا وہ غلبہ جو اس کے اندر رکھا گیا، اسی سے یہ زندگی کا جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اس میں جب ناقص العقل عورت کو کہا گیا تو اس سے مراد وہ اردو والا ناقص العقل نہیں کہ عورت جو ہے وہ پاگل ہے، یہ بے وقوف ہے یا وہ جو ہے احمق ہے، یہ اس سے مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے وضاحت کی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سائنٹیفکلی یہ پروف بھی ہو چکا ہے کہ عورت کے دماغ کا وزن جو ہے وہ مرد کی نسبت
کم ہے، یعنی کچھ آنسز کا فرق ہے. یہ بھی اس کے لیے کوئی برائی کی بات نہیں، اس لیے کہ وہ اگر بہت بڑھا دیا جاتا تو پھر وہ جن عورتوں کا، کیونکہ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ اکثریت کی بات کی گئی ہے، چند ایک کی بات نہیں کی گئی، کیونکہ کوئی بھی قانون یا فیصلہ یا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اکثریت کو سامنے رکھ کے دی جاتی ہے، صرف چند ایک ایکسپشنز کو نہیں رکھی جاتی. اب بھی آپ دیکھیں کہ جن عورتوں کے اوپر عقل کا غلبہ زیادہ ہو رہا ہے اور جذبات کا نسبتاً کم ہے، وہ اپنی آزادی کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے جس طرح کی جنگ لڑ رہی ہیں، اس سے سوائے نقصان کے اور صرف اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے اور کچھ بھی نتیجہ نہیں نکل سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا جو رول رکھا ہے اس میں حقیقت ہے کہ قربانی ہی قربانی ہے، اور اگر یہ رول اس کا ختم ہو جائے تو معاشرے کا بیلنس اور معاشرے کا توازن جو ہے وہ بگڑ جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں ان دونوں کو مختلف طرح پیدا کرنے کی اور زندگی کا نظام چلانے کی، وہ ہو نہ سکے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جس طرح اب یہ نعرے لگائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ مرد بچے کیوں نہیں پیدا کرتے، اور مرد بچوں کی پرورش کیوں نہیں کرتے، اور مرد کیوں نہیں عورت کے جو کام ہیں ان کے اندر اسی طرح ہاتھ کیوں نہیں بٹاتے، جبکہ عورت جو ہے وہ مردوں جیسے کام کرتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کہیں ذمہ داری نہیں دی، کوئی بوجھ نہیں ڈالا، اسے کوئی مجبور نہیں کیا کہ وہ گھر سے باہر نکلے اور مردوں کے سے کام کرے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی، اسے حق دیا ماں باپ کے مال کے اوپر، شوہر کے مال کے اوپر، اسے حق مہر دلوایا، اسے نان و نفقے کا سارا ذمہ اس کے شوہر کو دیا گیا. اور پھر یہ کہ اگر شوہر دنیا سے چلے جائے تو بھی اس کی جائیداد میں حق رکھا گیا، صرف اس لیے کہ وہ اس کی بیوی ہے، اس کے خون کا کوئی رشتہ نہیں اس شوہر سے، پھر بھی صرف بیوی ہونے کی وجہ سے اس کے مال میں اس کا حق رکھا گیا. ان تمام چیزوں کے ساتھ عورت کو جو مقام اور جو عزت اور جو حیثیت دی گئی، اس کے اوپر فرض نہیں عائد کیا گیا کہ وہ گھر سے باہر نکلے. پہلے درجے پر اور پہلے نمبر پر ہم نے یہ کوشش کی عورت کے اندر یہ جذبات اور یہ احساسات پیدا کرنے کی کوشش کی کہ گویا گھر کے کام کرنا ایک فضول چیز ہے اور ایک کم تر درجے کا معاملہ ہے اور ایک حقیر کام ہے. پہلے اس کو اس کی اصل ڈیوٹی کے ادا کرنے کے بارے میں احساسات کمتری کا شکار اسے کیا گیا، اور جو عورت پڑھ لکھ کر جاب نہ کرے تو اسے کہا گیا کہ اچھا ایسے ہی وقت ضائع کر رہی ہو، تو گویا اس کا کام نہ کرنا اور وہ کام نہ کرنا جو اس پہ فرض نہیں، یہ سمجھ لیا گیا کہ شاید وہ اپنا وقت ضائع کر رہی ہے. حالانکہ اولاد کی تعلیم و تربیت اور اس فیکٹری میں جو کچھ وہ کام کر رہی ہے کہ جس سے انسان بنتے ہیں، جہاں سے انسان نکلتے ہیں، ایک تو وہ فیکٹریاں ہیں نا کہ جن سے جوتے نکلتے ہیں اور جن سے کپڑے بنتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جن سے انسان بنتے ہیں. تو اگر وہ جوتے بنانے کی فیکٹری میں کام کرتی ہے تو گویا وہ کام کر رہی ہے، اور اگر وہ انسان بنانے والی فیکٹری میں اپنا وقت لگا رہی ہے تو گویا وہ بیکار ہے اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہی ہے. حالانکہ یہ حقیقت نہیں، یہ ایک مغالطہ ہے جس میں عورت کو ڈالا گیا ہے. اب یہ ہے کہ بنیادی طور پر عورت کو پہلے تو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اپنے آپ کو ایک مصیبت میں ڈالے اور ضرور باہر نکلے، لیکن جب وہ نکل آئی، پہلا قدم تو یہ اٹھا لیا کہ نکل آئی، اور اس کے نکلنے کو کہا کہ عورت اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ فائنینشلی آزاد نہ ہو. گویا مرد کی غلامی سے وہ اس وقت تک آزاد نہیں جب تک کہ وہ مرد کے مقابلے میں خود کمانے والی نہ ہو. اب اگر وہ نکل آئی ہے تو اب عورت کا اگلا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہماری بنیادی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی مرد پر ڈال دی جائیں، تو جب واقعی مساوات ہو سکتی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو مرد کی بنیادی ذمہ داریاں اگر عورت پر ڈال دی جائیں، اور جس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ آئندہ کچھ سالوں میں مرد بھی اس قابل ہو سکے کہ وہ بچے پیدا کر سکے، تو یہ سراسر وہی چیز ہے کہ جس کے بارے میں شیطان نے انسان کے خلاف جو چیلنج کیا تھا اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، پھر انہیں ضرور بھٹکاؤں گا، میں انہیں ضرور حکم دوں گا، پھر وہ اللہ کی خلق کو، اللہ کے نظام کو تبدیل کر کے چھوڑیں گے. یعنی وہ جو ذمہ داریوں کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے انسان کے بھلے کے لیے کر دی، اس کو وہ بدل ڈالیں گے. اور جب انسان فطرت کے کاموں میں دخل اندازی کرتا ہے تو سوائے اپنے نقصان کے اور کچھ نہیں کرتا. اب یہاں پر جو چیز بتائی گئی وہ بھی اس میں یعنی ٹیڑھی پسلی سے، یہ اصل میں مرد کو یہ بتایا گیا کہ تم جس طرح سوچتے ہو ہر چیز 2 اور 2 4،
اور ہر چیز کے بارے میں عقل تمہاری غالب ہے، تم چاہتے ہو کہ عورت کے اندر بھی وہی عقل ہو اور اسی طرح وہ بھی معاملہ کرے، تو یہ تمہارا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. اس طرح اگر اس سے معاملہ کرو گے تو اپنا آپ کو بگاڑو گے. اور یہاں پر مثال دی گئی کہ عورت ایسی ہے کہ جیسے پسلی سے، یعنی آپ دیکھیں کہ پسلی کی جو تخلیق ہے اس میں ٹیڑھا پن ہے. یہ ٹیڑھا پن کوئی گمراہی نہیں کہا گیا، یہاں صرف بتایا گیا کہ جس طرح ایک چیز مڑی ہوئی ہوتی ہے تو یہ مڑی ہوئی بھی ہے اور خوب مڑی ہوئی ہے، سختی کے ساتھ مڑی ہوئی ہے، یعنی اسے گویا بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہے. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ذلیل و رسوا کیا ہے اور اس کی کوئی حقارت ہے، نہیں، اس کی تخلیق اس طرح ہوئی ہے. اس کے اندر کچھ چیزوں کے بارے میں جو اسے کام کرنے تھے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے، ان کی ادائیگی کے لیے اس کے اندر یہ چیز رکھ دی گئی ہے. لہذا اگر تم اسے اپنے ذہن کی طرح اور اپنے جیسے مرد کے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹوٹ جائے گی. اور اگر تم اس کے اس ٹیڑھے پن کے ساتھ اس کی اس نیچر کو سمجھتے ہوئے کہ وہ بعض معاملات میں ہٹ دھرم ہے، وہ خوب پختہ مزاج ہے، جہاں پر اسے جو اپنی بات منوانی ہو یا جو کام کرنا ہو، تو اس کی اس نیچر کو سمجھ جاؤ گے. اور پھر آپ دیکھیں کہ عموماً انسان جہاں عقل سے کام لیتا ہے وہاں اس میں جب عقل سے کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو نرمی بھی اس میں آ جاتی ہے، لچک آ جاتی ہے. لیکن جہاں صرف جذبات کا معاملہ ہو وہاں آپ دیکھیں اپنے آپ کو بھی رکھ کے کہ جہاں صرف جذبات کا فیصلہ ہو وہاں انسان عقل سے سمجھ بھی رہا ہو کہ یہ معاملہ نقصان دہ ہے اور خراب ہے، لیکن انسان اس کو پھر انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے اور اس پر پھر اس طرح ڈٹ جاتا ہے کہ ساری دنیا بدل جائے، لیکن وہ نہیں بدلتا. تو اس لیے شوہر کو یا ایک مرد کو عورت کی فطرت سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ صحیح طور پر معاملہ کر سکے. یہ اگر عورت کہے کہ اچھا میں پھر ٹیڑھی پسلی سے بنی ہوں تو اس میں عورت کا بھلا کیا قصور ہے؟ عورت نے اپنے آپ کو خود تو نہیں بنایا، یہ تو اس کا بنانے والا اس کا رب ہے. اب اگر کوئی عورت اس پر غضبناک ہوتی ہے تو وہ کس پہ غضبناک ہو رہی ہے؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر، بنانے والے پر. اور بنانے والے نے کیوں ایسا بنایا؟ اس نے ہر چیز کو پوری حکمت اور تدبیر کے ساتھ بنایا، اس کے بنانے میں کوئی بھی کجی نہیں. جیسے کہ وہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرجع البصر هل ترى من فطور، تم اپنی نگاہ پلٹا کے دیکھو کیا تمہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے، یعنی آسمان کی طرف. ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، کہ تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی لیکن تمہیں رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی خلل، کوئی کجی اور کسی قسم کی کوئی بھی خرابی نہ پاؤ گے. تو عورت کو اگر اس نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا تو رحمان نے خود اس کو پیدا کیا، اور اس پیدائش میں کوئی بھی تم ٹیڑھا پن نہ پاؤ گے یا وہ خرابی نہ پاؤ گے. یہ ایسا پیدا کرنا کسی خرابی کا سبب نہیں، کسی گمراہی کا سبب نہیں، اس کے لیے کسی احساس کمتری کا سبب نہیں، کسی برائی کا سبب نہیں. ایسا ہونا اس کے لیے باعث اعزاز ہے، افتخار ہے. اب کائنات میں اور بہت سی چیزوں کو آپ دیکھیں. کچھ درخت ایسے ہیں کہ جن کو بالکل اسٹریٹ پیدا کیا گیا، کچھ کی شاخیں ایسی ہیں کہ جو اٹھتی ہیں اور نیچے کو آ جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جہاں سرف کے درخت میں اس کے سیدھے ہونے کی وجہ سے ایک حسن ہے، اسی طرح ان درختوں کے اندر کہ جن کی شاخیں نکلتی ہیں اور پھر وہ دوبارہ اپنے نیچے کی طرف گر جاتی ہیں اور بظاہر ٹیڑھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی ایک حسن ہے. اگر آپ دیکھیں کہ کائنات میں سارے کے سارے درخت سرو ہی کی شیپ کے پیدا کر دیے جاتے اور بالکل سیدھے تنے والے بنا دیے جاتے تو کائنات کا حسن جو ہے وہ قائم نہ رہتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر نہ تو انسان کو ناراض ہونا چاہیے، نہ ہی اس کا معنی غلط لینا چاہیے. یہاں پر جو چیز صرف سمجھایا جانے کی کوشش کی گئی وہ یہ ہے کہ عورت کو عقل سے مت معاملہ کرو، اس کے ساتھ جذبات کے ساتھ معاملہ کرو. اور یہی وجہ ہو کہ ایک عورت چاہے وہ اپنی کسی غلط بات پر یا کسی بھی چیز پر جتنی بھی ہٹ درم ہو، اگر محبت کے ساتھ اس کو منایا جائے تو وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتی ہے. تو یہ اصل میں وہ ہنر اور وہ گر اور وہ نکتہ ایک مرد کو دیا جا رہا ہے کہ جس کے ساتھ وہ عورت کے ساتھ نباہ کرے اور اس سے
فرمایا کہ اگر اسی حالت میں تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے تو فائدہ اٹھا جاؤ گے، لیکن جو چاہے کہ نہیں وہ بالکل تختے کی طرح سیدھی ہو جائے تو پھر فائدہ اٹھایا جائے، تو پھر وہ لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے اپنی زندگی میں ناکام رہتے ہیں۔ اور پھر نیچے یہ اس کی وضاحت کی گئی کہ اس کا سیدھا کرنا کیا ہے، اسے توڑ ڈالنا، اور توڑ ڈالنا کیا ہے، اسے طلاق دینا۔ کہ جو شخص یہ نقطہ نہیں سمجھتا اور جو مرد عورت کی اس فطرت سے جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا اس سے واقف نہیں اور اس کے ساتھ صبر و تحمل کے ساتھ نباہ کرنا نہیں جانتا، پھر وہ عورت کی ذات سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا اور اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، پھر اسے طلاق ہی دے گا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں۔ وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة۔ حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے دوران حضرت صالح علیہ السلام کی ناقہ اور اس کی کونچیں کاٹنے والے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اذ انبعث اشقاها، یعنی اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ جب ان کی قوم کا سب سے بدبخت آدمی اٹھا، ایک سب سے بدماش جو اپنے قبیلے کی حمایت کے سبب مضبوط اور محفوظ تھا، جھپٹ کر اٹھا اور اونٹنی کی کونچیں اس کے بعد کاٹ ڈالی۔ اس کے بعد اسی خطبے میں، یعنی جب آپ قوم سمود کا ذکر کر رہے تھے، اس ذکر کے بعد آپ نے ایک اور بات فرمائی، اور وہ کیا تھی؟ آپ نے عورتوں کے متعلق نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔ یہ نصیحت کس کو کی جا رہی تھی؟ مردوں کو کی جا رہی تھی کہ یہ کیا حرکت ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی عورت کو اس طرح پیٹتا بھی ہے جیسے غلام کو، یعنی جیسے اپنے نوکر کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے ایسا سلوک عورت کے ساتھ کرتا ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ اسی رات اس سے شباش بھی ہو، یعنی بیوی کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو ایک نوکر کے ساتھ یا ایک حقارت آمیز معاملہ ہو، یا یہاں پر دراصل مارنے سے روکا جا رہا ہے کیونکہ وہ تمہارے کاؤنٹر پارٹ ہیں، تمہارے ہی جیسی ہیں، انسانیت کا دوسرا رخ ہیں۔ تم ان کے ساتھ اگر معاملہ کرو اور کوئی چیز ان کی ناپسند آئے تو کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر طاقت اور قوت دے رکھی ہے، تو وہ روکا جا رہا ہے کہ اپنے کام اور اپنے مطلب کے حصول کے لیے تشدد سے کام مت لو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ پھر ریح خارج ہونے پر ہنسنے کے متعلق فرمایا کہ آدمی کسی دوسرے کے ایسے فعل پر کیوں ہنستا ہے جو خود اس سے بھی سرزد ہوتا ہے۔